اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ۔ معزز ناظرین، آج ہم اس پروگرام میں تاریخ علماء جو اپنی ایک سیریز ہم نے شروع کی تھی تاریخ مرجعیت پہ، بلکہ ہمارے بزرگ شیعہ علماء جو غیبت کبریٰ میں جنہوں نے خدمات انجام دی ہیں شیخ کلینی سے لے کے آج تک کے دور میں، اپنے اواخر مرحلوں میں پہنچ چکا ہے۔ ایسے بہت سے علماء ہیں، بزرگان ہیں، فقہاء ہیں، مفسرین، مورخین اور محدثین، مختلف علوم میں ماہر علماء، متکلمین، فلاسفہ، عرفاء، جن کی زندگیوں سے متعلق ہم نے کچھ بھی نہیں پیش کیا، ان کے حتیٰ نام تک نہیں لیے، لیکن جو ہماری بہت ہی برجستہ اور بڑی بڑی شخصیات گزری ہیں تاریخ میں، جن کا کنٹریبیوشن بہت زیادہ یہ مرجعیت تک پہنچے، ان علماء کی زندگی کو ہم نے آپ کے سامنے کوشش کی ہے کہ چند لفظوں میں، چند ایک مختصر سے ایک عرصے میں ایک خاکہ پیش کر سکیں کہ ہمارے کتنے علماء گزرے ہیں، ان کی زندگیاں کیسے گزریں، انہوں نے کیسے اپنی زندگی گزاری اور کیا کچھ کیا، اور وہ کیسی زندگی گزارتے تھے، کس طرح سے رہن سہن تھا ان کا، تاکہ ہم اندازہ لگا سکیں، تھوڑا بہت ہمیں اندازہ ہو سکے کہ انہوں نے کیا کیا۔ من ورخ مؤمنا کمن احیا ہو، کسی مومن کی تاریخ بیان کرنا ایسا ہے جیسے اس کو زندہ کر دیا ہو، تو ان علماء کی تاریخ کو ہم نے تبرکاً، تیمناً، تاکہ ہمیں ثواب بھی مل سکے، ان کی زندگی سے متعلق کچھ معلومات پیش کر سکیں آپ کے سامنے، اور تھوڑا بہت ان کا کنٹریبیوشن، تاکہ لوگوں کو احساس ہو کہ انہوں نے کتنی خدمات انجام دی ہیں۔ بے انتہا کتابیں لکھی گئیں، آج لاکھوں کی تعداد میں کتابیں موجود ہیں، بعض اکیلے ایک ایک عالم نے دسیوں، بعض اوقات سینکڑوں کتابیں لکھی ہیں۔ سب سے زیادہ تاریخ میں جو کتابیں لکھی ہیں وہ علامہ محمد باقر مجلسی نے تاریخ تشیع میں لکھی ہیں، جس کے اندر 800 ساڑھے 800 جلد کتاب بنتی ہے ان کی۔ ان کے علاوہ بہت سے معاصر بعض علماء نے بھی کتابیں لکھی ہیں، جس کے اندر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ 800-900 سے زیادہ کتابیں، شاید 1000 سے زیادہ جلد کتاب لکھی ہے، لیکن وہ کتاب جو ہیں کتیب ہیں، اور وہ اس اہمیت کی اور اس مقام کی حامل نہیں ہیں وہ کتابیں کہ یہ کہا جا سکے کہ وہ سب سے زیادہ لکھنے والے کے سب سے بڑے علماء میں شمار ہوتے ہیں۔ ایک مرجع تقلید نجف اشرف کے گزرے ہیں، جو بعد میں قم مقدس میں منتقل ہو گئے تھے بہت جوانی میں اپنی، شیخ عبدالکریم حائری کے زمانے سے قم میں آ گئے تھے، اور ان کا نام تھا آیت اللہ سید شہاب الدین مرعشی نجفی، جنہوں نے قم مقدس کے حوزے میں بے انتہا اہم کردار ادا کیا ہے۔ اور نجف اشرف کے اپنے تعلیم کے زمانے سے وہ کہتے تھے کہ میں مختلف کتابیں جمع کرتا، خود خطی نسخے جمع کرتا رہتا تھا، مینوسکرپٹ جسے کہا جاتا ہے، تاکہ یہ ضائع نہ ہو جائیں، جو چھپی نہیں بھی ہیں یہ چھپ بھی گئی ہیں تو ہمارے پاس اوریجنل موجود ہوں، تاکہ ہم ثبوت کے طور پہ پیش کر سکیں، اور اگر کبھی چھپوانے کی ضرورت ہو تو ان کو چھپوا بھی سکیں۔ نہ صرف یہ کہ چھپوا سکیں، بلکہ ان کا پریزرو کرنا بہت ضروری تھا۔ اکثر ہماری بہت سی ایسی مینوسکرپٹس ہیں جو ابھی تک چھپے ہی نہیں ہیں، علامہ حلی کی اکثر کتابیں چھپی ہی نہیں ہیں، اسی طرح سے اور بہت سے علماء کی کتابیں، اور بہت سے مراجع اور علماء کی کتابیں تو آج تک کوئی بھی کتاب بھی نہیں چھپی ہے۔ تو بہرحال آیت اللہ مرعشی نجفی کہتے ہیں کہ میں خصوصاً نجف میں جب میں نے دیکھا کہ انگریز نجف میں اور تہران بغداد میں آ کے کتابیں مینوسکرپٹس خریدتے چلے جا رہے تھے، بہت اچھے پیسے دیتے تھے، اور لوگ ان کو مینوسکرپٹس بیچ دیتے تھے۔ مثلا کوئی بہت بڑے مجتہد گزرے، ان کی نسل کے اندر جو ان کی نسل جو تھی وہ ان میں کوئی علماء نہیں تھے، یہ بہت عام سادہ عوام لوگ تھے، اور انہوں نے کتابیں بعض اوقات بیچ دی کہ یہ لوگ پریزرو کر رہے ہیں، لندن لے جائیں گے، لائبریری میں رکھیں گے، اور انہوں نے رکھی۔ آج ہمارا بہت بڑا ایک سرمایہ، علمی اور کتبی سرمایہ ہمارا ایک کتابی شکل کے اندر جو ہے وہ یورپ میں موجود ہے، خصوصاً لندن شہر میں یہاں پہ موجود ہے جہاں ہم رہ رہے ہیں، کہ ان لوگوں نے وہاں سے وہ کتابیں خریدیں اور یہاں منتقل کر دیں تاکہ وہ چھپ نہ سکیں، یا جس وجہ سے بھی ان کو پریزرو کرنے کی نیت ہو، کہتے تو یہی ہے کہ یہ پریزرو کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ہمارا سرمایہ یہاں موجود ہے۔ آغا مرعشی کہتے ہیں کہ میں نے باقاعدہ اجارے کی نمازیں پڑھنا شروع کیں، کہ اگر کوئی مر گیا اپنی نمازیں اپنے والد کی کسی کی پڑھوانا چاہتا ہے تو وہ بعض اوقات دن میں 100 رکعت کئی 100 رکعت نماز پڑھتے تھے، تاکہ وہ ان اجارے کی نماز سے پیسے لے کے پیسے جمع کرتے جائیں اور کتابیں خریدتے چلے جائیں۔ اپنی پوری زندگی بڑھاپے تک وہ اجارے کی نمازیں پڑھتے تھے، اور ان اجارے کی نمازوں سے انہوں نے مینوسکرپٹس جمع کیے۔ آخر عمر میں ایک بہت بڑی لائبریری جہاں پہ انہوں نے وصیت کی کہ ان کو دفنایا جائے، اور ان کو وہاں دفنایا گیا، اسی لائبریری میں 1990 میں ان کا انتقال ہوا، اور اسی لائبریری میں قم مقدس میں ان کو دفنایا گیا، اور وہاں پہ ہی ان کا آج ان کا مقبرہ، ان کی قبر ہے۔ اور انہوں نے کہا تھا کہ بھئی راستے میں میری قبر بنائیے گا کہ علماء، طلباء، محققین کے قدم جو ہے میری قبر پہ آتے جاتے رہیں، جس سے میرے گناہ معاف ہو جائیں گے۔
یہ ان کی وصیت تھی، لیکن ان کو پھر احتراماً اسی کے بالکل ابتدا میں لائبریری کے شروع میں دروازے میں دفنایا گیا، اور وہاں پہ ان کے زری چھوٹی سی بنائی گئی ہے، تو وہاں پہ وہ دفن ہے۔ اور وہ لائبریری جو ہے ان کی بے انتہا، اور ان کو علم انساب میں بے انتہا مہارت تھی۔ علم الانساب کے اندر ان کا بہت بڑا رتبہ تھا، سادات کے شجروں کو پورے ان کو وہ حفظ تھے، اور ان کے بہت بے انتہا اعمال خدمات تھیں، بے انتہا کرامات تھیں۔ تو انہوں نے وہ خطی نسخے جمع کیے، اور آج 27,000 خطی نسخے وہاں پہ اس لائبریری میں موجود تھے، پوری دنیا سے لا کے جمع کیے گئے ہیں، اور 4 لاکھ سے زیادہ کتابیں، یہ پرانے فگرز ہیں البتہ، اب شاید 1 ملین سے زیادہ، 10 لاکھ سے زیادہ کتابیں ان کی لائبریری میں موجود ہیں آیت اللہ مرشی کی قم مقدس میں۔ اور حرم معصومہ قم میں نماز جماعت کا شروع کرنے کا اعزاز بھی انہی کا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ میں فجر کے لیے ہر روز آیا کرتا تھا اور اکیلے نماز پڑھ کے چلا جاتا تھا، 7 سال تک نماز پڑھتا رہا۔ اچانک ایک دن محسوس کیا کہ کوئی میرے پشت پر کھڑا ہے، تو میں نے دیکھا کہ ہاں آج نماز جماعت برگزار ہوئی۔ انہوں نے سجدہ شکر بجا لائے کہ پروردگارہ تیرا شکر ہے کہ آج کوئی نماز جماعت برگزار کرنے والا میرے ساتھ تھا۔ اور آخر عمر میں ان کا یہ عالم تھا کہ جب وہ مغرب عشاء کی نماز جماعت پڑھانے آتے تھے تو حرم جناب معصومہ کا صحن جو ہے وہ اس میں جگہ نہیں ملتی تھی، لوگوں کو بھر جایا کرتا تھا، جبکہ وہ بہت بڑا صحن ہے، ہزاروں لوگ ان کے پیچھے نماز جماعت پڑھنے کے لیے قم مقدس میں جمع ہو جایا کرتے تھے، جبکہ اس زمانے میں اب سے 23 سال پہلے قم کی آبادی بھی بہت کم تھی۔ آج تو تقریباً 14-15 لاکھ آبادی ہے قم کی، اس زمانے میں 2-3 لاکھ شاید آبادی رہی ہو، کیونکہ قم کے اطراف کے لوگ بہت قم میں آ کے بس گئے۔ تو بہرحال بہت ان کے خدمات ہیں، اور انہوں نے علم انساب پہ مختلف علوم پہ کتابیں لکھی، اور احقاق الحق جو شہید ثالث کی کتاب تھی اس کی تکمیل انہوں نے کی ہے۔ 19 جلدیں شہید ثالث لکھ کے گئے تھے، 18 یا 19 جلدیں، اور باقی تقریباً 10-11 جلدیں مرحوم آیت اللہ مرشی نجفی نے 10-11-12 جلدیں اس کی مکمل کیں، اور اس کے ملحقات جو ہیں احقاق الحق کے انہوں نے لکھے۔ اسی طرح سے انہوں نے بہت سی کتابیں چھپانے کا بندوبست کیا۔ قم مقدس میں انہوں نے 4 مدارس بنائے، مؤمنیہ، مدرسہ مؤمنیہ، مہدیہ، مدرسہ شہابیہ جس میں پڑھتا بھی رہا ہوں، اور مدرسہ مرعشیہ، 4 مدارس تھے ان کے۔ اس کے علاوہ ایک مسجد بنوائی قم میں، بے انتہا انہوں نے رفاہی کام کیے۔ آیت اللہ گلپاگانی نے قم میں ہسپتال بنوایا، لائبریریاں بنوائی، مدرسہ انہوں نے بھی مدرسہ گلپاگانی بنایا، مدرسہ قرآن الکریم۔ اس طرح سے ان لوگوں کے بے انتہا کنٹریبیوشنز تھے۔ تو آیت اللہ العظمہ سید شہاب الدین مرعشی نجفی کا بے انتہا کنٹریبیوشن، ان کی کرامات میں بے انتہا کرامات ذکر کی گئی ہیں، لیکن 2 ان کے، ایک خواب ہے ان کا اور ایک ان کی کرامات میں سے کرامات کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ان کی کرامات میں یہ تھی کہ وہ دیکھ کے بعض اوقات اتنے اعمال انہوں نے کیے تھے، وہ بتا دیا کرتے تھے کہ کوئی سید ہے یا نہیں ہے، دیکھتے تھے اور کہہ دیتے تھے کہ یہ آدمی، یعنی کسی نے کالا ماما پہنا ہوا، کہا کہ آپ نے کالا ماما کیوں پہنا ہوا ہے، آپ سید نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں میں سید ہوں۔ انہوں نے شجرہ دیکھا تو ان کے ہاں وہ یہ بتاتے تھے، تو وہ دیکھتے تھے کہ کوئی نہ کوئی سید بن گیا ہے۔ یہ بعض اوقات کسی ایک انڈونیشیا کے طالب علم کو دیکھا، انہوں نے کہا بھی آپ نے سفید امامہ کیوں پہن رکھا ہے، آپ سید ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں میں تو سنی سے شیعہ ہوا اور ہمارا پورا خاندان سنی ہے، میں تو خود شیعہ ہوا اور میں سید نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں آپ سید ہیں۔ ان کا شجرہ نکالا، دیکھا انہوں نے کہا 3-4 نسلیں تک ان کو یاد تھی، ان کے دادا پردادا کا دیکھا۔ جب شجرہ معلوم کرنا شروع کیا، انہوں نے اپنے اجداد کے نام تلاش کیے، تو پتہ چلا کہ ان کے اجداد جو ہیں وہ یمن سے انڈونیشیا منتقل ہوئے تھے، اور وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ تو اسی وجہ سے ان کا پورا خاندان شیعہ ہو گیا کہ وہ لوگ سید ہیں۔ بہرحال یعنی یہ کچھ ایسے کرامات تھیں ان کی، اور ایک بڑا مشہور و معروف ان کا واقعہ ہے آیت اللہ مرشی نجفی کا، کہ جب وہ ایران کا مشہور شاعر تبریز کا رہنے والا شہریار کے نام سے ایک شاعر تھا، اے علی ہمائے رحمت تجھ آئے خدارا، یہ مشہور اس کی نظم ہے۔ تو یہ نظم جو ہے وہ آغا نے ایک دن صبح اٹھے، کہنے لگے کہ میں نے کوئی شہریار نامی شاعر ہے ایران میں، اس زمانے میں یہ 60s یا 70s کی بات ہے جب شہریار مشہور نہیں ہوا تھا ابھی، اور اس کی کوئی اس زمانے میں کوئی میڈیا کے کوئی زیادہ وسائل بھی نہیں تھے، ایک زیادہ چینل ہوا کرتا تھا، اخباروں میں کوئی تصویریں نہیں چھپی تھی اس کی کچھ، کہنے لگے کہ اس طرح سے کوئی نام ہے، کہا ہاں آغا ایک تبریز میں شاعر ہے جس کا نام شہریار۔ تو کہنے لگے کہ اگر وہ کبھی قم آئے زیارت کے لیے تو اس کو میرے پاس بلانا، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے کیوں؟ کہا کہ میں نے اس طرح سے خواب دیکھا رات کہ مسجد کوفہ ہے، امیر المومنین خود سے بیٹھے ہوئے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ میری جو شان میں قصائد لکھے ہیں مختلف شعراء نے، عرب شعراء نے، ان کو بلائے۔ تو کہا دائیں طرف آ کے سارے عرب شعراء بیٹھے، کہا کہ تم اپنے کلام سناؤ، مولا نے ان سب کو سراہا۔ کہا پھر اس کے بعد الٹی طرف جو ہے وہ صف کھینچی ہوئی تھی، کہا کہ یہ عجم شعراء ہیں۔ ان میں کہا کہ ایک شہریار نامی شاعر تھا، اس نے ایک قصیدہ سنایا، یہی جو میں نے بھی آپ کے سامنے اس کی اے علی ہمائے رحمت تجھ آئی خدارا۔
کہ اے امیر المومنین آپ اللہ کی کیا بہت بڑی نشانی ہے۔ تو بہرحال ایک قصیدہ لکھا تھا اس نے، کہا کہ اس نے اس طرح سے قصیدہ سنایا ہے میں نے، اور کہا کہ خواب میں دیکھا کہ امیر المومنین کھڑے ہوئے اور اپنی ابا اتار کے شہریار کو قریب بلایا، سینے سے لگا اس کو اپنی ابا دکھا کہ تم نے بہت اچھا میرے شان میں قصیدہ لکھا، اور آغا نے تاریخ لکھ لی کہ اس تاریخ کو میں نے یہ رات میں خواب دیکھا، اور اس طرح سے شہریار۔ کچھ ہی عرصہ گزرا تھا، چند مہینوں بعد ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ شہریار زیارت کے لیے آیا ہوا، کہا کہ آغا مرشی ملنا چاہتے ہیں، تو وہ فوراً آغا کے ہاں ظاہراً کوئی اس دن جشن تھا، کوئی غدیر یا کسی کا کوئی یہ 13 رجب کا کوئی ایسے جشن تھا، کسی امام کی ولادت کا جشن تھا، تو آغا بیٹھے ہوئے تھے اور سب لوگ آ رہے تھے، آتے تھے شاعر یا مختلف جو روضہ خوان یا مداح جس کو کہتے ہیں، وہ اپنی مداحی پیش کر رہے تھے، وہ اپنی مداحی یعنی قصائد پڑھ رہے تھے۔ اتنے میں آغا یہ شاعر جو ہے شہریار وارد ہوا، آغا مرشی فوراً کھڑے ہوئے اور کہا کہ شہریار آگے آ جاؤ۔ تو اس نے کہا کہ میں نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا اور آپ نے مجھے کیسے پہچانا؟ کہا کہ میں نے بھی تمہیں کبھی نہیں دیکھا، میں نے خواب میں دیکھا تھا، اور انہوں نے فوراً وہ قصیدہ سنایا کہ تم نے یہ قصیدہ جو ہے میں نے ان کو سنایا تھا۔ تو اس نے فوراً کہا کہ یہ قصیدہ تو میں نے آج تک کسی محفل میں پڑھا ہی نہیں ہے، میں نے کسی کو سنایا بھی نہیں ہے، آپ کو کیسے معلوم ہے؟ یہ تو میں نے صرف لکھا ہے۔ کہا کہ بھئی یہ میں نے فلاں، انہوں نے فوراً اپنی تاریخ نکالی، کہا یہ اس تاریخ میں نے خواب دیکھا تھا اس رات میں کہ تم نے یہ قصیدہ میرے ان کو سنایا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں اپنے ہر قصیدے کے آخر میں تاریخ لکھ دیتا ہوں، اپنا نام لکھتا ہوں اور تاریخ لکھتا ہوں کہ میں نے اس رات میں۔ تو کہا یہ اتفاقاً اس قصیدے کے اوپر جو تاریخ میں نے لکھی ہے یہ وہی تاریخ لکھی ہے جب میں نے اس رات میں بیٹھ کے قصیدہ لکھا تھا امیر المومنین کی شان میں۔ تو کہا کہ یہ میں تمہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ مولا کو پسند آیا اور انہوں نے قبول کیا۔ تو بہرحال یہ آغا کے کرامات میں ان کے بہرحال بہت سے واقعات ہیں۔ ایک انہوں نے خواب دیکھا تھا، کہا کہ روز قیامت ہے جیسے میں دیکھ رہا ہوں، 27 سال کے تھے جب، مجتہد تھے اس وقت، کہا کہ مختلف جو ہیں 14 صفیں کھینچی ہوئی ہیں، اور کہا کہ میں نے دیکھا کہ ہر صف میں جو ہیں وہ رسول خدا بیٹھے ہوئے ہیں، سب بالکل سامنے ایک کرسی پہ مسند پہ، اور ان کے سامنے ایک میز ہے، جیسے دائیں طرف ایک کھڑے ہیں اور ایک بائیں طرف کھڑے ہوئے ہیں، اور کہا کہ یہ کون ہے؟ کہا بھئی علماء کے حساب کتاب ہو رہا ہے۔ کہا روز قیامت ہے، میں اٹھا ہوں، اور مجھے کہا کہ نہیں آپ وہ علماء کی صف میں جا کے حساب کتاب دیں، ان کا خود رسول خدا حساب کتاب لیں گے۔ تو کہا پہلی صدی کے علماء، دوسری صدی کے علماء، 14ویں صدی کے علماء میں مجھے کھڑا کیا گیا، میں کھڑا تھا، تو میں نے سوال کیا کہ یہ دو بائیں طرف کون کھڑے ہیں؟ کہا کہ یہ شیخ مفید ہیں دائیں طرف، اور بائیں طرف علامہ مجلسی ہیں۔ کہا علامہ مجلسی کے سامنے زیادہ کتابیں رکھی تھی اور شیخ مفید کے سامنے کم۔ کہا کہ یہ جو علماء ہیں ان کا حساب کتاب خود رسول خدا لیتے ہیں، جو اچھے ہیں ان کے اگر اعمال کم ہے تو شیخ مفید سے کہتے ہیں اپنی کتابوں کا کچھ ثواب ان کو دے دیجیے، یا علامہ مجلسی سے کہتے ہیں تم اپنا ثواب ان کو، تم دونوں میں سے کوئی ایک اپنا ثواب ان کے حصے میں لکھ دے، تو ان کی شفاعت کر دیتے ہیں۔ تو کہا کہ 27 سال کے تھے جب خواب دیکھا، یعنی 27 سال کی عمر میں بھی ان کا علماء میں حساب ہوتا تھا، اور علماء میں محشور ہو رہے تھے وہ، کہ جہاں پہ بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں۔ تو بہرحال ایک بہت بڑے مرجع تقلید جن کا بے انتہا کنٹریبیوشن ہے۔ 31 سال کی انہوں نے شادی کی، اور ان کی پہلی بیوی کا انتقال ہو گیا، ایک بیٹی تھی ان سے، ان کی بعد میں پھر ان کے دوسری شادی سے 4 بیٹے ہیں۔ ظاہراً سید محمود مرشی نجفی ان کے بڑے بیٹے ہیں، جنہوں نے ان کی لائبریری کو سنبھالا اور ان کے سارے پروجیکٹس کو آگے بڑھایا۔ تو یہ آیت اللہ شہاب الدین مرشی نجفی جن کا 1990 میں انتقال ہوا، اور ان کا جنازہ آیت اللہ سید عباس کاشانی جو 5 نسلوں سے مرجع تھے اور حرم میں امام حسین کے صحن میں نماز جماعت پڑھایا کرتے تھے، ان کے والد دادا وغیرہ، اور وہ خود بھی انہوں نے نماز جماعت پڑھاتے تھے، اور وہ قوم مقدس میں ان کا 2 سال پہلے یا 3 سال پہلے ان کا انتقال ہوا، آیت اللہ سید عباس کاشانی کا، جو بہت بڑے ایک مرجع گزرے، 2 سال پہلے ظاہر ان کا انتقال ہوا، عارف تھے بہت بڑے، اور انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی آیت اللہ مرشی نجفی کی۔ تو یہ آغا مرشی کی مختصر سی ایک زندگی نامہ اور ایک خلاصہ تھا ان کی زندگی کا، کہ ان کا بے انتہا کنٹریبیوشن رہا، اور ان کے شاگردوں میں بے انتہا پاکستانی ہندوستانی علماء ہیں۔ درس خارج کہا کرتے تھے، مسجد اعظم کے ساتھ بالکل حرم معصومہ قم کے اندر درس خارج کہا کرتے تھے صبح کے وقت، اور مختلف علوم میں ان کو مہارت تھی، علم رجال میں، علم الانساب میں، اور تمام علوم، تاریخ وغیرہ میں، اصول میں، فقہ میں، تفسیر میں، حدیث میں، بہت سے علوم میں مہارت رکھتے تھے۔ آیت اللہ مرشی کا جب انتقال ہوا ہے تو بہرحال قوم مقدس میں بہت سے اور علماء بھی تھے، فقہا تھے۔ ایک دور تھا جو علمی دور تھا 20ویں صدی کے اندر، ایک بہت علمی دور گزرا ہے نجف قم کا، حتیٰ یہاں تک تہران کا، تبریز کا، کربلا کا، مشہد مقدس کا، مراجع بہت بہت قابل اور بڑے بڑے بزرگ مراجع اس دوران گزرے ہیں،
آیت اللہ محمد ہادی میلانی مشہد مقدس میں تھے، جن کی بے انتہا کتابیں، ان کی کتابیں بھی چھپ رہی ہیں۔ قادتنا ائمہ کی تاریخ پہ انہوں نے کتاب لکھی، اسی طرح سے علم کلام پہ، فقہ میں مختلف کتابیں تھیں ان کی، اور وہ ایک بہت بڑا علمی گھرانہ تھا میلانی، جو یہاں پہ بھی ان کے بعض افراد خاندان کے موجود ہیں، ان کے بہت کنٹریبیوشنز ہیں۔ اس کے علاوہ بہت بڑے بڑے علمی گھرانے جن کی آج تک خدمات ہیں، مرزا ہاشم آمولی جن کے آج بیٹے ایران کے چیف جسٹس ہیں، اور مختلف ان کے چاروں بیٹے ان کے بے انتہا قابل، 5 بیٹے ان کے ظاہراً، تو وہ ایک بہت بڑے مرجع تقلید گزرے قوم میں، اور ان کے شاگردوں میں بڑے بڑے قابل قوم کے علماء ان کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں، جو ان کے پاس پڑھتے رہے، آیت اللہ جوادی آمولی، آیت اللہ منتظری، آیت اللہ مشکینی، آیت اللہ لنگرودی، بہت بڑے بڑے قابل علماء، بہت اچھا ان کا بیان تھا اور بے انتہا قابل مرجع تقلید تھے، اور ان کی قابلیت جو ہے وہ بہرحال زبان زد خاص و عام تھی قوم مقدس میں، مرزا ہاشم آمولی۔ ان کے علاوہ بہت بڑے بڑے مدرسین ایک اور بہت بڑے قابل عالم دین گزرے ہیں، جن کا نام دنیا میں مشہور نہیں ہے، لیکن آیت اللہ سید کاظم شیخ کاظم قروبی تبریزی، آیت اللہ کاظم تبریزی، بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، جن کی بے انتہا تالیفات تھیں، ان کی قابلیت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا۔ ان کے بیٹے جو ہیں، جنہوں نے الندید شرح لمع کی شرح لکھی ہے، اور ابھی تک لکھ رہے ہیں، مکمل نہیں ہو سکی، اور وہ 20-30 جلدیں بن رہی ہیں، 20 سے زیادہ جلدیں تو موجود ہیں بہرحال، میرے خیال میں 30-35 جلدیں تو کم از کم، یہ شاید 40 جلدیں تک بنیں گی، شرح لمع کی شرح لکھ رہے ہیں فارسی میں الندید کے نام سے۔ ان کے والد کی بے انتہا کتابیں تھیں۔ آیت اللہ عراقی، شیخ محسن عراقی جو لندن میں مقیم تھے، وہ کہتے تھے کہ میں ان کے شاگرد تھا اور ان کے پاس جاتا تھا پڑھنے کے لیے، اور انہوں نے ہر مسئلے کی تاریخ لکھی تھی کہ کس نے سب سے پہلے اس مسئلے پہ فتویٰ دیا، کہاں سے شروع ہوا، ان کا استدلال کیا تھا، بعد میں تاریخ اس کی پورے، کہا کہ میں نے اس موضوع پہ ایسی کتاب ہی نہیں دیکھی جو وہ چھپوائی نہیں انہوں نے، کہا کہ انہوں نے اپنی کتاب چھپوائی نہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ ان کی 30 سے زیادہ جلدیں میں نے دیکھی ہیں جو صرف اور صرف کتاب الطہارہ اور کتاب الصلاۃ پہ تھیں، کہا کہ ایسی ظاہراً 100 سے زیادہ جلد انہوں نے کتاب لکھی تھی، 100 سے زیادہ جلدوں پہ، ظاہراً 135 جلد پہ کتاب تھی ان کی، وہ جو آج تک غیر مطبوع موجود ہے، اور کہا کہ ویسی کتاب دیکھنے میں نے مجھے آج تک نظر نہیں آئی، اور انہوں نے کہا تھا میری کوئی کتاب چھپوائی نہ جائے، جو بھی پڑھے وہ آ کے میرے خطی نسخے میری لائبریری میں آ کے دیکھ لے، وہیں سے پڑھے اور اسے استفادہ کرے۔ تو یہ ایک بہت قابل شخصیت قوم میں تھے۔ اسی طرح سے قوم مقدس کے اندر اور بہت سے نام ہیں قابل علماء کے، کچھ ایسے علماء تھے کہ جنہوں نے مرجعیت کا کبھی توضیح المسائل نہیں دی، رسالہ نہیں چھپایا، لیکن ان کی قابلیت، جیسے آیت اللہ حسن زادہ آمولی جو ایک بہت بڑا نام ہے، آج تک زندہ ہیں، موجود ہیں، اور ان کی قابلیت کے متعلق آج تک علماء ان کو ہر مختلف، یعنی تقریباً 30 مختلف علوم پہ مہارت رکھتے ہیں، اور بے انتہا خوش خط، خوش نویس، فارسی کے بہت بڑے شاعر۔ آیت اللہ سید حبیب اللہ خوئی نے منہاج البراءہ کے نام سے شرح نہج البلاغہ لکھی تھی 17 جلدوں پہ، وہ مکمل نہیں کر سکے، انتقال ہو گیا تھا۔ ان کی اس تفسیر شرح نہج البلاغہ کو 5 جلدیں لکھنے کے بعد آیت اللہ، یا 6 جلدیں لکھنے کے بعد مکمل کیا مرزا آیت اللہ حسن زادہ آمولی، شیخ حسن زادہ آمولی نے مکمل کیا، اور ان کی بے انتہا کتابیں ہیں، 200 سے زیادہ، 250 سے زیادہ کتابیں، شاید 270 سے زیادہ ان کی کتابیں موجود ہیں، جو بہت سی چھپی ہیں، بہت سی چھپی بھی نہیں ہیں، لیکن وہ فلسفے میں، کلام میں، عرفان میں، علم فلکیات میں، علم نجوم میں، مختلف علوم میں مہارت ان کو ید طولہ ہے، فقاہت، اصول، تفسیر۔ تو بہرحال ان کا ایک بہت بڑا نام ہے، ابھی تک زندہ ہے، خدا ان کو طول عمر عنایت فرمائے۔ پچھلے 20 سال سے انہوں نے اپنا درس بند کر رکھا ہے، درس نہیں پڑھاتے، 18-19 سال، 20 سال تقریباً ہو چکے ہیں۔ میں جب قم میں گیا تو اس وقت انہوں نے درس بند کر دیا تھا، تازہ انہوں نے درس 93-94 میں انہوں نے اپنا درس بند کیا۔ تو یہ بہت بڑا نام ہے۔ آیت اللہ جوادی عاملی جو تفسیر لکھ رہے ہیں، 100 جلدوں سے زیادہ ان کی تفسیر بنے گی، 100 جلد پہ تفسیر لکھ رہے ہیں تسنیم کے نام سے، جو اب تک تقریباً 20 سے زیادہ جلدیں چھپ چکی ہیں۔ صرف سورہ فاتحہ پہ ان کی 10 یا 11 جلدیں، 9 یا 10 یا 11 جلدیں ہیں صرف سورہ بقرہ پہ، سورہ فاتحہ پہ پوری جلد انہوں نے لکھی ہے۔ اسی طرح سے سورہ بقرہ پہ 9-10 جلدیں ہیں، یا شاید 11 جلدیں ان کی تفسیر ہے، اور اسی طرح سے ابھی تک کئی جلدیں چھپ چکی ہیں۔ اسی طرح سے تفسیر موضوعی بھی لکھ رہے ہیں، وہ سب سے پہلی تفسیر موضوعی آیت اللہ جعفر سبحانی نے لکھی۔ آیت اللہ جعفر سبحانی بہت بڑا نام ہے، بہت بڑے مرجع ہیں، مؤسسہ امام صادق کے بانی اور مؤسس ہیں، اور ان کی تفسیر موضوعی، ان کی تفسیر منشور جاوید کے نام سے،
اسی طرح سے ان کی فقہ پہ، اصول پہ درس خارج ہے، علم کلام پہ، الہیات اور علم رجال پہ، تقابل ادیان پہ، فرق و مذاہب پہ، الملل والنحل اور بہت سے موضوعات پہ ان کی کتابیں، ان کی بھی 270 سے زیادہ 300 سے زیادہ کتابیں شاید چھپ چکی ہیں، علم رجال پہ، درایا پہ، مختلف موضوعات پہ ان کی کتابیں چھپی ہیں۔ تو یہ بہت بڑے بڑے نام ہیں جو ابھی زندہ ہیں اس وقت، آیت اللہ جوادی عاملی، آیت اللہ حسن زادہ عاملی، آیت اللہ جعفر سبحانی، آیت اللہ مصباحی یزدی بہت بڑا ایک نام ہے جو بھی زندہ ہے، اور ان کی بے انتہا کتابیں۔ آیت اللہ محمد تقی جعفری جو نجف اشرف میں آیت اللہ خوئی کے شاگرد تھے، بڑے بڑے علماء کے پاس پڑھے، اور 28-29 سال کی عمر میں 30 سال کی عمر میں مجتہد بنے، فلسفے میں، کلام میں ان کی بڑی بڑی کتابیں موجود ہیں۔ خوئی کی تقریرات علم کلام پہ، عدل کے اوپر، اور اس پہ قضاء و قدر کے اوپر ان کی تقریرات خوئی کی انہوں نے لکھی ہیں، اور نہج البلاغہ کی شرح لکھ رہے تھے، 27 جلدیں لکھیں۔ 98 میں ان کا دل کا عارضہ ہوا، لندن میں علاج کے لیے، یہیں پہ ان کا انتقال ہو گیا۔ 98 یا 99 میں ان کا انتقال ہوا، اور یہ قم واپس 98 میں ان کا انتقال ہوا، ان کو واپس ایران ان کا جسد لے گئے تھے۔ ان کی نہج البلاغہ کی شرح لکھ رہے تھے، 27 جلدیں میرے پاس موجود ہیں جو انہیں لکھی، اور ایک نئے زاویے سے نہج البلاغہ کی شرح لکھی، جامع شناسی، یعنی سوسیولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے، یعنی جس کو کہتے ہیں اردو کے اندر سماجیات کے موضوع سے متعلق ہے، امیر المومنین ایک سماج میں، ایک معاشرے میں، اور ایک سوسائٹی میں اس نہج البلاغہ کے خطبوں کو ادا کیا ہے۔ تو اس سوسائٹی کے اندر کیا، یعنی اس میں کیا سوشل اسپیکٹس ہیں امیر المومنین کے خطبوں کے اندر، ایک فلسفے اور سوسیولوجی کے پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے، جو ایک بالکل نئی ایک زاویے سے انہوں نے پورے نہج البلاغہ کو انالائز کیا ہے۔ کمپلیٹ نہیں کر سکے، اگر یہ کمپلیٹ کرتے تو 40 جلدوں پہ مکمل ہوتی ہے ان کی شرح نہج البلاغہ، لیکن مکمل نہ کر سکے، اور یہ 27 جلدیں مکمل کرنے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ ابھی لکھ رہے تھے ان کی مولانا جلال الدین رومی کی جو مثنوی معنوی کی شرح لکھی ہے انہوں نے فارسی میں، بڑی ضخیم جلدیں ہیں 15 جلدوں پہ، اور ان کی بہت سی کتابیں ہیں۔ انہوں نے ایسے موضوعات پہ کتابیں لکھی ہیں جس پہ کسی نے آج تک کتاب نہیں لکھی، جیسے میڈیکل کے اوپر آپ ڈاکٹر مثلا بہت سی ہیں، یا مثال کے طور پہ ان کی کتاب ہے زیبائی در اسلام، اسلام میں بیوٹی کا تصور، اسلام میں خوبصورتی کا تصور، یعنی اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورتی پسند کرتا ہے، یعنی کیا مطلب؟ تو انہوں نے کہا کہ خوبصورتی جو ہے وہ انسان کے کردار کی خوبصورتی ہوتی ہے، اور پھر جو قدرتی خوبصورتی ہے ایک ماحول کی، ایک سینری کی، بڑی ایک نئے زاویے سے پوری کتاب لکھی ہے انہوں نے۔ اور اسی طرح سے انہوں نے بہت نئے نئے موضوعات کو چھوا ہے، جن موضوعات پہ یعنی کتابیں نہیں لکھی گئیں۔ امام حسین کی جو دعائے عرفہ ہے اس کے اوپر نیائش کے نام سے انہوں نے کتاب لکھی ہے، دعا کے اوپر نئے نئے زاویوں سے انہوں نے بحث کی ہے، اور بہرحال ان کی بہت سی کتابیں ہیں، اور ان کی ہر کتاب پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ آیت اللہ حسن زادہ عاملی کے بھی متعلق یہی کہا جاتا ہے کہ ان کی ہر کتاب پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ اور بہرحال تو یہ بڑی بڑی ہستیاں، آیت اللہ سید محمد رضا بہاؤالدین، میں نے کہا تھا کہ ان سے متعلق کچھ پیش کروں گا، تو یہ بھی ایک بہت بڑے عالم دین مرجع لیول کے مجتہد گزرے ہیں، جو آیت اللہ مطہری کے استاد تھے، اور آیت اللہ برجردی کے شاگردوں میں تھے، اور آیت اللہ گلپاگانی اور امام خمینی کے کلاس فیلو تھے، اور 3 افراد کی بے انتہا قریبی دوستی تھی، امام آیت اللہ سید روح اللہ موسوی خمینی، آیت اللہ سید محمد رضا بہاؤالدینی، اور آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت۔ ان تینوں کی بہت زیادہ قوم مقدس میں دوستی مشہور تھی، قوم میں یہ لوگ بہت قریب تھے آپس میں، آیت اللہ برجردی کے زمانے سے۔ تو آیت اللہ سید محمد رضا بہاؤالدینی کہتے ہیں کہ میرے والدین جو ہیں مجھے مدرسہ فیضیہ میں جب چھوڑ گئے تو میری والدین قومی میں منتقل ہو گئے، وہیں رہتے تھے، اور میں مدرسے پڑھنے جاتا تھا، ہر روز میری والدہ شام کو مجھ سے ملنے آتی تھی، بچپنے سے میں وہیں پہ تھا، پڑھتا تھا، اور بہت قابل تھے فلسفے میں، علم میں ان کا درس اخلاق مشہور تھا۔ ان کے متعلق بہت سے کرامات مشہور ہیں کہ یہ قبر میں دیکھ کے بتا دیتے تھے، ان کے شاگرد کہتے تھے، البتہ بتاتے نہیں تھے، کہ ان کے شاگرد قائل تھے کہ یہ قبر کو دیکھ کے بتا دیتے تھے کہ اس پہ رحمت نازل ہو رہی ہے یا عذاب نازل ہو رہا ہے۔ اس حد تک ان کی کرامات مشہور تھیں، اور ان کے درس اخلاق کافی چھپے ہیں، اور ان کے متعلق ان کی زندگی نامہ آیت بصیرت کے نام سے چھپی ہے، اور اس میں ان کی بے انتہا کرامات لکھی ہیں، اور یہ بہت ایک پہنچی ہوئی شخصیت تھے۔ قوم مقدس میں چہار مردان کے پاس ایک مسجد تھی جہاں پہ نماز جماعت پڑھایا کرتے تھے، چھوٹی سی مسجد کے اندر، اور خود ہی فرماتے ہیں کہ سگریٹ پیتے تھے، تو ان کو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کے پھیپھڑے ختم ہو گئے سگریٹ کی وجہ سے،
اس زمانے میں معلوم ہی نہیں تھا کہ سگریٹ کے نقصانات ہوتے ہیں. انگریزوں نے اس کی اتنی پروپیگیشن کی تھی کہ سگریٹ کی فائدہ ہوتا ہے، سانس اچھا رہتا ہے، صحت بہتر ہو جاتی ہے، امارت کی علامت ہے. بہرحال اس طرح سے پروپیگیشن کرنے کے بعد سگریٹ کی عادت جو ہے وہ ڈال دی گئی تھی. ایشین ممالک میں ابھی تک جو ہے آپ چلے جائیں عراق میں تو سب لوگ سگریٹ پیتے ہیں. ایران میں کم ہے، لیکن اسی طرح سے پاکستان، انڈیا میں سگریٹ بہت زیادہ سب مدارس میں تھی. تو ڈاکٹر نے ان سے کہا کہ آپ کو نقصان ہوگا اس کا. تو یہ امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے گئے اور کہا کہ مولا یا مجھ سے سگریٹ چھین لیجیے یا پھر میری بیماری کو چھین لیجیے تاکہ میری بیماری دور ہو جائے یا سگریٹ دور ہو جائے. تو کہتے تھے امام رضا علیہ السلام نے میری دعا کو سن لیا. کہا کہ یعنی خدا کی بارگاہ میں دعا کی جائے تو امام کا واسطہ دے کے کی جا سکتی ہے، اور امام سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ میری یہ دعا خدا تک پہنچا دیں. تو بہرحال ایک بہت پہنچی ہوئی ہستی تھے آیت اللہ سید محمد رضا بہاؤالدینی. ایک نام تھے جن کے کرامات، جن کے درس اخلاق مشہور تھا. ان کے درس اخلاق میں انسان محسوس کرتا تھا کہ تبدیلی یہ آپ سے مخاطب ہے. ہر فرد محسوس کرتا تھا کہ مجھ سے مخاطب ہے، مجھے فرما رہے ہیں، مجھے کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنے اندر تبدیلی لے کے آنی. ہر آدمی اپنے اندر ایک تبدیلی لانے کے لیے کوشش کرتا تھا ان کے درس اخلاق کو سننے کے بعد. تو یہ ایک بہت بڑا نام تھا آقا بہاؤالدینی. اور 98 میں ان کا انتقال ہوا قم مقدس میں. میں ان کے جنازے میں شریک ہوا تھا. ان کو وہیں پہ حرم معصومہ قم میں دفنایا گیا. اور بہرحال یہ ایک بہت بڑا نام تھے. قم میں اور بہت سے بڑے بڑے نام ہیں. ابھی تک مراجوں کے اندر بڑے بڑے نام موجود ہیں اور بڑے بڑے مفسر فقہ میں، فقاہت میں جن کے نام تھے، اصول میں. ایک مرجع دو مراجوں کے اور متعلق میں پیش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وقت کے اندر میں چاہ رہا ہوں کہ سب کے جتنے زیادہ سے زیادہ ہو سکتے ہیں. آیت اللہ شیخ محمد فاضل الانکرانی جو کہ بہت کم سنی سے 19 سال کی عمر سے مدرس سے، بلکہ اسے 15-16 سال کی عمر سے تدریس کر رہے تھے. 13 سال کے تھے جب قوم مقدس میں پڑھنے کے لیے آئے. 6 سال میں انہوں نے اپنی ستوحات عالیہ تک مکمل کر لی تھی. یعنی مقدمات، سطوح ابتدائی، سطوح عالیہ، سب کفایہ تک. 9-10 سال میں لوگ پڑھتے ہیں، 12 سال میں پڑھتے ہیں بعض کا. انہوں نے 6 سال میں سب مکمل کیا اور آیت اللہ بروجردی کے درس خارج میں شرکت کرنے لگے 19 سال کی عمر میں. اور ان کے والد آیت اللہ بروجردی کے دفتر کے اندر ایک عہدہ رکھتے تھے. تو ایک مرتبہ آیت اللہ بروجردی کو ان کے والد نے دعوت دی، آیت اللہ سید حسین طباطبائی بروجردی کو. تو جب آقا بروجردی آئے تو کہا کہ بھئی یہ بچہ میرے درس خارج میں آتا ہے، میں دیکھتا ہوں، یہ تم سمجھتے ہو بیٹا میرے درس خارج کو؟ 19 سال کے تھے، بالکل نوخیز. تو کہا سمجھتے ہو میرے درس خارج کو یا ویسے ہی تبرکاً آتے ہو؟ ان کا نہیں، میں سمجھتا ہوں، بلکہ میں درس خارج آپ کا لکھتا ہوں. ان کا دکھا. تو انہوں نے جب پڑھا تو کہا کہ مجھے تعجب ہے کہ اس نے جو کچھ لکھا صحیح لکھا ہے، یہ بالکل سمجھ کے لکھ رہا ہے بچہ. اور 21 سال کی عمر سے پھر امام خمینی نے جب درس خارج شروع کیا اپنا اصول فقہ میں تو اس میں بھی جانے لگے. تو دونوں کے پاس 9 سال امام خمینی کے درس خارج میں گئے، 11 سال آیت اللہ بروجردی کے. جب 30 سال کے تھے تو آقا بروجردی کا انتقال ہو گیا. تو اس کے بعد پھر کہتے ہیں میں نے درس خارج نہیں پڑھا. امام خمینی کو پھر تبعید کر دیا گیا. نجف اشرف شاہ نے بھیج دیا، نکال دیا. تو کہتے ہیں کہ پھر میں اپنا خود درس خارج، انہوں نے پھر تدریس کرنے لگے. کفایہ وغیرہ کے بہترین مدرس سے کفایہ پڑھاتے پڑھاتے پھر مختلف کتابیں سے پڑھا کے درس خارج پڑھانے لگے. اور انہوں نے باقاعدہ پوری امام خمینی کی جو کتاب تحریر الوسیلہ کی شرح لکھی ہے 30 جلدوں سے زیادہ پہ. اور ان کا باقاعدہ درس خارج بھی چھپا ہے، وہ 10-11 جلدوں پہ اصول فقہ کا درس خارج چھپا ہے اور 20 جلدوں سے زیادہ میں فقہ میں. تو ان کی بے انتہا کتابیں ہیں. تفسیر آیت تطہیر کی انہوں نے تفسیر لکھی ہے 1 جلد پوری. اور مدخل لکھا تفسیر کا. تفسیر لکھنا چاہتے تھے لیکن نہیں لکھ سکے اپنی علالت کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے. اور بے انتہا کی کتابیں ہیں مختلف موضوعات پہ. تو یہ بھی حرم معصومہ قم میں دفن ہے. اور یہ آیت اللہ مرشی کے بعد صحن معصومہ قم میں نماز جماعت پڑھانے کا ان کو شرف حاصل تھا. انقلاب اسلامی ایران کے بعد ان کو مدیر حوزہ علمیہ بنایا گیا تھا اور کافی انہوں نے کنٹریبیوشن کیا. ایک اور بہت بڑے مرجع تقلید قم میں گزرے ہیں آیت اللہ تبریزی کے نام سے. آیت اللہ مرزا شیخ جواد تبریزی جو نجف اشرف میں 19 سال کی عمر میں گئے. پہلے سے قم میں تبریز میں درس پڑھتے تھے، اس کے بعد نجف چلے گئے. شاید قم میں بھی 1 سال رہے یہ، اس کے بعد یہ نجف چلے گئے 18-19 سال کی عمر میں. اور نجف اشرف میں انہوں نے بڑے بڑے مراجوں سے استفادہ کیا، خصوصاً آیت اللہ حکیم اور آیت اللہ خوئی سے. آیت اللہ خوئی کے درس خارج میں جانے لگے اور پھر ان کے دفتر میں جو ہے ہیئت استفتاءات کے مسئول بنے. رئیس ہیئت استفتاءات ہوگا، یعنی جو ایک بورڈ بناتا ہے، ہر مرجع تقلید ایک بورڈ بناتا ہے فتاوا کا. یعنی جو ان کے قابل شاگرد ہوتے ہیں، جو ان کے سارے نظریات کو جانتے ہیں، ان کے
نظر یعنی اصول فقہ اور فقہ کے نظریات کو فتاویٰ کو جانتے ہیں، ان پہ مشتمل ایک وفد، ان کو کہتے ہیں ہیئت استفتاءات، یعنی ان کی جو استفتاءات آتے ہیں کہتے ہیں جواب لکھو، پھر اس کو سنا دیتے ہیں کہ آقا میں نے یہ جواب لکھا آپ کی طرف سے، وہ کہتے ہیں ہاں، وہ اس کو یہ کہتے ہیں تبدیلی کرو، اور اپنی پہ مہر لگاتے ہیں، پھر اس کو سائن کر دیتے ہیں۔ تو ان کے ہیئت استفتاءات کے اور بعض اوقات نئے جو موضوعات آتے ہیں ان پہ باقاعدہ ایک مرجع تقلید بحث کرتا ہے، اپنے قابل جو شاگرد ہوتے ہیں مجتہد، ان کی ٹریننگ بھی ہو جاتی ہے اور ان سے بحث بھی کرتا ہے، بعض کا نظر اپنے بدل لیتے ہیں ایک مرجع بحث کے بعد، یا بعض اوقات ان کی بھی ٹریننگ کرتے رہتے ہیں کہ آئندہ یہ مستقبل میں مجتہد بنے اور آیت المرجع بنے، تو ان کی ابھی سے تربیت ہو جائے، یہ ہیئت استفتاءات میں۔ تو یہ آیت اللہ خوئی کے ہیئت استفتاءات کے مسئول تھے، اور 1975 میں یا 76 میں صدام نے جب یہ گئے ہوئے تھے زیارت کے لیے عراق 40 پہ جب واپس آئے، تو پھر صدام نے سارے علماء سے کہا کہ ان کو سب کو گرفتار کرو، ان کو سب کو جو ایرانی ہیں ایران کے بارڈر پہ چھوڑ دو، کہ آپ واپس جائیں، آپ ایرانی ہیں، عراق میں آپ کی جگہ نہیں ہے۔ اور قم نجف اشرف میں ان کی سب کتابیں وہیں رہ گئیں، سارا کچھ ان کا وہیں رہ گیا، بس ان کو خالی ہاتھ ایران چھوڑ دیا گیا، یہ ایران واپس آ گئے، اور ان کا 2006 میں انتقال ہوا۔ آیت اللہ مرزا جواد تبریزی کا، یہ بہت بڑے قابل ایک فقیہ تھے، فقہ و اصول دونوں میں ان کو دسترس تھی، ان کی بے انتہا کتابیں چھپی ہیں، اور مقاصد پہ ان کی ایصال الطالب بلکہ ارشاد الطالب کے نام سے، ارشاد الطالب الی المقاصد کے نام سے ان کا حاشیہ 4 جلدوں پہ مشہور ہے۔ بہت قابل ایک فقیہ تھے، فقاہت میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا، اور انہوں نے قوم مقدس میں درس خارج کرنا شروع کیا، اور ان کا درس خارج مسجد اعظم میں ہوا کرتا تھا، ان کا فقہ اور اصول جو ہے وہ مسجد ارق میں پڑھاتے تھے، شام میں، صبح میں ان کا درس خارج ہوتا تھا فقہ کا، اور ان کی شہرت تھی، ان کا نام تھا، ان کی فقاہت۔ فرماتے تھے طالب علموں سے کہ دو ان کی وصیتیں بہت اچھی ہیں، ان کا وصیت نامہ ہر مرجع کا پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے شاگردوں سے کہ دیکھو اپنے اوپر ہم ہمیشہ حسن ظن رکھتے ہیں اور دوسروں پہ سوء ظن، جبکہ الٹ ہونا چاہیے، ہمیں اپنے متعلق سوء ظن رکھنا چاہیے، دوسروں سے متعلق حسن ظن۔ ہم اکثر اپنے اوپر متعلق سوچتے ہیں کہ میں علم میں بہت قابل ہوں، میں اعلم ہوں، اور میں اس مسئلے کو صحیح سمجھا ہوں، کہ یہ ہمارا حسن ظن اپنے، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دوسروں سے متعلق رکھیں کہ نہیں وہ زیادہ شاید قابل ہو، شاید وہ اس مسئلے کو زیادہ صحیح سمجھا ہو، تو وہ اپنے شاگردوں کے درس اخلاق میں کہتے تھے۔ دوسرے کہتے تھے کہ اپنی درس و تدریس کبھی نہ چھوڑیں، بحث مباحثہ کبھی نہ چھوڑیں، مطالعہ کبھی نہ چھوڑیں، کہ پڑھتے رہیں، نا امید نہ ہوں کہ مجتہد نہیں بنیں گے، یہ سوچتے رہیں کہ انشاءاللہ کوشش کرتے رہیں۔ فرماتے تھے کہ میں بعض اوقات نجف اشرف میں سخت گرمی، نجف کی آندھی طوفان، گرد و غبار کی آندھی چلتی تھی، اور کہتے تھے کہ سخت گرمی ہوتی تھی اور وہاں نہ اے سی ہوتے تھے نہ پنکھے، بعض اوقات کا میں بعض اوقات کھانے کے لیے روٹی نہیں ہوتی تھی، کہ میں پڑھتا رہتا تھا 8-8 10-10 گھنٹے ایک دن، بعض اوقات ایک صفحہ جواہر الکلام کا پڑھتا تھا۔ جواہر الکلام شیخ محمد حسن نجفی اعلی اللہ مقامہ، جو شیخ مرتضی انصاری سے پہلے ایک مجتہد گزرے ہیں، ان کی 43 والیومز میں 43 جلدوں پہ ایک شرائع الاسلام کی شرح ہے۔ مجتہد بننے کے لیے اس کتاب کا پڑھنا بہت ضروری ہے، اجماع و استدلال، یعنی جتنے استدلالات ایک موضوع پہ ہیں وہ سارے انہوں نے جمع کیے ہیں، تو بہت مشکل کتاب ہے۔ کہتے تھے کہ میں بعض اوقات ایک صفحہ 7-8 گھنٹے 10 گھنٹے پڑھتا رہتا تھا، کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں سمجھ میں نہیں آتا تھا، 8-8 10 گھنٹے، یعنی پورا دن لگا دیتا تھا ایک صفحے پہ، اور سمجھ میں نہیں آتا تھا، لیکن کوشش کرتا رہتا تھا۔ کبھی ایک ایسا وقت آیا کہ میں 1 گھنٹے میں 8-10 صفحے پڑھ لیتا تھا اور سارے سمجھ میں آ جاتے تھے۔ کہا کہ اس طرح سے کوشش کرتے رہو، کبھی بھی ہار مت مانو، گیو اپ مت کرو، انسان کوشش کرتا رہے تو انسان مجتہد بن ہی جاتا ہے، اس کی فقاہت اس کے اندر آنے لگتی ہے، اسے فقہ سمجھ میں آنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ بھی بہت بڑے مرجع گزرے جن کا آیت اللہ وحید خراسانی نے جنازہ پڑھایا، آیت اللہ فاضل کرانے کا بھی آیت اللہ وحید خراسانی نے جنازہ پڑھایا۔ آیت اللہ وحید خراسانی ایک 90 برس سے زیادہ کے ایک مرجع تقلید ہے قوم مقدس میں، ان کا اصول فقہ مشہور ہے، فقہ بھی مشہور ہے، فقہ اپنا مقاصد پہ کہہ رہے ہیں آج کل، اصول فقہ ان کا بہت مشہور ہے، اور ان کی تاریخ، ان کا کلام بہت مشہور ہے۔ تو بہرحال ان کا بیان بہت مشہور ہے، ان کے درس خارج کے اندر اساتید حوزہ علمیہ قم کے جاتے ہیں، اور ان کے شاگرد بھی جاتے ہیں، اور شاگردوں کے شاگرد بھی، یعنی بعض اوقات شاگرد اور استاد کی 2 اور 3 نسلیں ان کے درس خارج میں بیٹھی ہوتی ہیں۔ تو بڑے بڑے اساتید نجف قم مقدس کے ان کے درس خارج میں آتے ہیں، آیت اللہ وحید خراسانی کے، یہ بھی ایک بہت بڑے مرجع ہیں، اور یہ پہلے مشہد مقدس میں پڑھتے رہے، بڑے بڑے مجتہدین سے انہوں نے استفادہ کیا، آقا شعرانی وغیرہ سے، اس کے بعد پھر یہ تہران آئے، اور 27 سال کی عمر میں انہوں نے قوم مقدس سے بڑے بڑے مجتہدین سے اجتہاد کا اجازہ لیا، اس کے بعد پھر نجف اشرف چلے گئے،
نجف اشرف میں یہ پڑھتے رہے آغا خوئی کے پاس، آغا میلانی وغیرہ کے پاس، بڑے آغا حکیم کے پاس، بڑے بڑے مراجم کے پاس. ان سے انہوں نے درس اجازہ اجتہاد ان سے بھی لیا. قم سے 27 سال کی عمر میں پہلے اجازہ اجتہاد لے کے گئے تھے نجف، اور 35 سال کی عمر میں یا 33 یا 35 سال کی عمر میں انہوں نے اپنا درس خارج شروع کیا قوم مقدس نجف اشرف میں. اور اس وقت لوگ کہتے تھے بھی یہ کیا اتنے بڑے بڑے اساتذہ پڑھا رہے ہیں تو یہ کیسے پڑھا سکتے ہیں، لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی. 12 سال نجف اشرف میں انہوں نے بیع کے اوپر، کتاب البیع مکاسب کی بیع پہ اپنا خارج کہا اور اس کو مکمل پڑھایا 12 سال. اس کے علاوہ اصول فقہ کا ایک دورہ پڑھایا نجف اشرف میں. اس کے بعد پھر 1972 یا 73 74 کے قریب یہ واپس ایران آ گئے، مشہد مقدس میں آئے. شروع میں 1-2 سال 1972 سے 74 تک 2 سال وہاں رہے، 1-2 سال. اس کے بعد پھر قم منتقل ہو گئے 74 میں، اور 74 سے پھر آج 2013 تک، اب یہ تقریباً 40 سال ہونے والے ہیں یہ قوم مقدس میں درس خارج کہہ رہے ہیں. یعنی تقریباً 50-55 سال ہو چکے ہیں ان کو درس خارج کہتے ہوئے، اور اس وقت 90 برس سے زیادہ ہے. 91-92 کے قریب ان کی ایج ہے، 92 کے قریب ہیں. اور ان کا بہرحال بہت کنٹریبیوشن ہے. یہ بہت بڑے بڑے مراجع ہیں زندہ مراجعوں کے اندر. ایک اور نام ہے آیت اللہ صافی گلپاگانی، جو 92-93 ہیں، سب سے مسن مرجع تقلید ہیں، اور ان کا بھی ایک شہرہ ہے. ان کی ایک وہ ایران کی جو گارڈین کاؤنسل میں تھے، اور امام خمینی کے زمانے میں، بہرحال اس زمانے میں انہوں نے ان کو اپوائنٹ کیا تھا. اور اس سے پہلے آیت اللہ برجردی نے ان کو سراہا، اور آیت اللہ برجردی کے قریب ترین شاگردوں میں سے تھے آیت اللہ صافی گلپاگانی اور آغا گلپاگانی کے داماد. اور آیت اللہ برجردی کے بہرحال کہنے پہ انہوں نے کتاب لکھی تھی امام زمانہ کے متعلق، جو ہیں شیعہ سنی کتابوں سے احادیث جمع کی، منتخب الاثر کے نام سے، جس کا اردو میں بھی ٹرانسلیشن ہو گیا اور کتابوں میں بھی. اصل کتاب عربی میں نے لکھی منتخب الاثر. وہ احادیث سارے جمع کی ہیں شیعہ سنی کتابوں میں جو 12ویں امام سے متعلق ہیں. بہترین کتاب، نایاب کتاب ہے. اور ان کی اور بے انتہا کتابیں ہیں، 70-80 سے زیادہ کتابیں ہیں. ان کے علاوہ موجودہ مراجع میں آیت اللہ مکارم شیرازی ایک بہت بڑا نام ہے، جو اس وقت تقریباً 86-87 سال کے ہیں. اور ان کی بہرحال تفسیر نمونہ مشہور ہے، تفسیر پیام قرآن موضوعی ہے، فقہ و اصول میں، فلسفے میں، کلام میں، تفسیر میں، مختلف موضوعات پہ ان کی بے انتہا کتابیں ہیں. بہت بڑا نام. ان کے علاوہ ایک بہت بڑا نام ہے موجودہ مراجع میں آیت اللہ زنجانی، آیت اللہ سید موسیٰ شبیری زنجانی. موجودہ مراجع میں ایک بہت بڑا نام ہے. علم رجال پہ ان کو ید طولہ ہے. اس وقت موجودہ مراجعوں میں، بلکہ پچھلے کئی برسوں میں، آیت اللہ برجردی علم رجال میں بہت بڑا نام گزرے ہیں. آیت اللہ برجردی کا بہت بڑا کنٹریبیوشن علم رجال میں، اور ان کو سب سے زیادہ مہارت مانی جاتی تھی ان کی. اور ان کے بعد آیت اللہ خوئی کا نام آتا تھا کہ ان کی جو کتاب جو ہے وہ سب سے بڑا انسائکلوپیڈیا مانا جاتا ہے، معجم رجال الحدیث کے نام سے. گزشتہ ہفتے ہم نے اس سے متعلق بتایا تھا. ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن آیت اللہ خوئی کا معجم رجال الحدیث کے عنوان سے، کہ انہوں نے 24 جلدوں پہ، سب سے بڑا انسائکلوپیڈیا تو نہیں ہے علم رجال پہ، لیکن شیعوں میں اہم ترین کتابوں میں مانی جاتی ہے. لیکن ان دونوں سے زیادہ ان کو دقیق تر مانا جاتا ہے، یعنی زیادہ مہارت مانی جاتی ہے آیت اللہ سید موسیٰ شبیری زنجانی کی. یہ بھی تقریباً 86-87 سال کے ہیں، اور ان کو سارے رجال تقریباً حفظ ہیں. 20-22 ہزار رجال جو ہیں علم رجال کے جو راوی ہیں، راویان حدیث رجال، سب ان کو حفظ ہیں کہ کون ثقہ ہے کون نہیں ہے. پوری ان کی زندگی، انہوں نے تقریباً اپنی زندگی کے 30-40 سال گزارے ہیں علم رجال کے اوپر، محنت کی ہے. گزشتہ ساری علم رجال کی شیعہ سنی کتابوں میں ان کو مہارت ہے. اور انہوں نے باقاعدہ مختلف کتابوں پہ رجال کشی وغیرہ کے اوپر حاشیہ بھی لکھا ہے اپنا. یا سید علی جن کی کتاب ہے قاموس الرجال، تو آیت اللہ ششتری کی، لیکن ایک اور کتاب ہے سید علی اردبیلی کے نام سے ظاہراً کسی کتاب ہے مختصر، جس کے اوپر سارے کے سارے رجال کی بحث ہے 3 جلدوں کے اندر، کہ ثقہ یا نون ثقہ، ثقہ نون ثقہ، صرف اتنی بحث کی ہے انہوں نے مختصر، لیکن پورا انسائکلوپیڈیا سارے رجال. سب سے بڑی جو کتاب علم رجال میں مانی جاتی ہے وہ آیت اللہ عبداللہ مامقانی کی مانی جاتی ہے. شیخ عبداللہ مامقانی، جن کے پوتے بھی بہت بڑے عالم دین ہیں، تو ان کی کتاب ہے جنہوں نے 50 جلدوں پہ علم رجال پہ سب سے بڑی کتاب لکھی. اور علم درایا پہ بھی سب سے بڑی کتاب انہی کی ہے، مقباس الہدایہ فی علم درایا کے نام سے. 7 جلدوں پہ مقباس الہدایہ کے نام سے ان کی کتاب موجود ہے. یعنی علم درایا پہ، یعنی علم حدیث کے اوپر، کلیات علم حدیث کے اوپر 7 جلدوں پہ سب سے بڑی کتاب، یعنی حدیث پہ نہیں بلکہ علم حدیث پہ، درایا پہ، علم درایا پہ، کہ کون سی حدیث قبول کی جاتی ہے کون سے نہیں، احادیث کی کتنی اقسام ہیں، کیا کیا، کیسے علم حدیث کو کیسے انالائز کیا جاتا ہے. اس کے اوپر پورا کا پورا 7 جلدوں پہ سب سے بڑی کتاب انہی کی ہے، مقباس الہدایہ. اور علم رجال پہ بھی 50 جلدوں پہ انہی کتاب ہے.
اور علم النساء بھی انہوں نے لکھی بہرحال، یعنی علم رجال، یعنی مرد جنہوں نے راویان حدیث ہے، اور پھر وہ خواتین جنہوں نے راویات حدیث کے اوپر بھی کتاب لکھی ہے۔ تو بہرحال آیت اللہ سید موسیٰ شبیر زنجانی 86-87 سال کے ہیں، اس وقت سب سے بڑے ماہر مانے جاتے ہیں۔ ان کا درس خارج فقہ پہ کتاب النکاح پڑھا رہے تھے، ابھی شاید مکمل کی اور کوئی نئی کتاب شروع کی ہوگی۔ ان کی فقاہت مشہور ہے ان کی بھی، یعنی اصول سے زیادہ یہ فقاہت، یعنی فقہ میں یعنی احادیث کو انالائز کرتے ہیں، رجال کی درایا کی ساری بحثیں کرتے ہیں، اور فقہ کی ادلہ پہ ان کا بہت ان کو ید طولہ ہے۔ آیت اللہ بروجردی کے سٹائل سے درس خارج کہتے ہیں۔ تو یہ کچھ ایسے فقہا موجودہ، اور آیت اللہ سید محمود شاہرودی، ہاشمی شاہرودی بہت بڑا نام ہے ان کا بھی، فقاہت اصول دونوں کے اوپر ان کا بہت ید طولہ ہے، اور ایران کے چیف جسٹس رہ چکے ہیں، اور آیت اللہ باقر الصدر کے شاگردوں میں ہیں، اور آیت اللہ باقر الصدر کے کامیاب ترین شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں، اور ان کے پورے درس خارج اصول کی پوری 7 جلدوں میں انہوں نے بحث لکھی ہے۔ 2 لوگوں نے ان کی تقریرات لکھی ہیں، آیت اللہ سید کاظم حائری جو ایک بہت بڑے مرجع تقلید ہیں، قوم مقدس میں ہیں، پڑھاتے ہیں وہاں پہ، عربی میں درس خارج کہتے ہیں، اور دوسرے آیت اللہ سید ہاشمی شاہرودی جو فارسی میں کہنے لگے ہیں، پہلے عربی میں درس خارج کہا کرتے تھے، فارسی میں کہہ رہے ہیں، اور انہوں نے 7 جلدوں میں پوری کی پوری اصول فقہ کی ان کی بحثیں، آیت اللہ شہید باقر الصدر کی پورا درس خارج انہوں نے چھاپا ہے، اور سب سے زیادہ ان کے قابل شاگرد جو ہیں آقا کاظم حائری اور آقا محمود شاہرودی ہی مانے جاتے ہیں شہید باقر الصدر کے۔ بہرحال یہ ایک خلاصہ تھا قوم کے اساتید، قوم کے مراجع، قوم کے فقہا سے متعلق، اور بہت سے قوم میں اس وقت مراجع، علماء، فقہا موجود ہیں جن کی ہم زندگیاں پیش نہیں کر سکے، اور شاید آئندہ بھی ہم اس میں پیش نہ کر سکیں، لیکن اس سارے حوزے کو ریکگنیشن ملا ہے، اور حوزے کی ایک عزت بحال ہوئی ہے تو انقلاب اسلامی ایران کے بعد، اور اس میں کنٹریبیوشن ہے آیت اللہ العظمیٰ سید روح اللہ الموسوی الخمینی، امام خمینی کے کنٹریبیوشن کی وجہ سے، جنہوں نے 1979 میں انقلاب برپا کر کے ریکگنیشن دیا حوزے کو، دوبارہ عزت بحال کی، اور بے انتہا ان کی کتابیں بھی موجود ہیں۔ ان کا درس خارج قوم میں مشہور تھا، فلسفے کا درس مشہور تھا، عرفان، تفسیر انہوں نے جاری نہیں رکھا، لیکن ان کی تفسیر بہت اچھی تھی، لیکن فقہ و اصول کا انہوں نے پورا دورہ کہا، یعنی اصول فقہ پڑھایا 2 مرتبہ دورہ، اور فقہ پڑھاتے تھے، پورا مقاصد کا دورہ انہوں نے پڑھایا، مقاصد محرمہ، بیع، خیارات کے ان کی پوری کتابیں چھپی ہیں، بہت ان کی عربی میں تقریرات، وہ بلکہ خود لکھا ہے انہوں نے، اپنے ہاتھ سے لکھی ہیں، اس پہ حاشیہ مقاصد پہ ان کا مشہور ہے، اور مختلف موضوعات پہ ان کی اور اسرار، نماز کے اوپر جیسے آداب نماز، سر الصلاۃ، 40 حدیث، ان کی 40 احادیث جو اردو میں، انگلش میں، کئی زبانوں میں ترجمہ ہے، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں، تربیت ساز، کردار ساز کتابیں ہیں، فکر ساز کتابیں ہیں ان کی، اور الہدایہ فی الخلافت والولایہ، ائمہ کی ولایت اہل بیت علیہ السلام کی موضوع پہ بہترین کتاب ہے، جو عرفانی کتاب مانی جاتی ہے، الہدایہ فی الخلافت والولایہ، اور یہ 14 جلدوں پہ ان کی بہرحال مقاصد کی شرح، درس خارج کی شرح موجود ہے، یعنی استدلالی شرح۔ اسی طرح سے ان کی تہذیب الاصول کے نام سے آیت اللہ جعفر سبحانی نے ان کی 3 جلدوں پہ تقریرات لکھی ہیں، ان کا درس خارج کا خلاصہ، یعنی پورا درس خارج کی تقریرات ہے، اور ان کی بے انتہا کتابیں ہیں۔ ہمارا جو ہے وقت ختم ہو رہا ہے، تو بہرحال یہ ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے انقلاب کے عنوان سے، جس کی توسط سے، اس کے صدقے میں آج پوری دنیا کے اندر دوبارہ حوزہ ایک نئے مرحلے میں داخل ہوا، حوزے کو ترقی نصیب ہوئی، حوزہ علمی قم کو، اور آج 50-60 ہزار سے زیادہ طلباء قم میں پڑھ رہے ہیں، علماء، فقہا، محققین تحقیق کر رہے ہیں، یہ سارا انقلاب کی بدولت، اور پوری دنیا میں مبلغین موجود ہیں، 100 سے زیادہ، شاید اس سے بھی زیادہ، 100 سے زیادہ قوم میں، 100 سے زیادہ ملکوں کے طلباء قوم میں زیر تعلیم ہیں، اور ان سب ممالک میں فار ایسٹ سے لے کے آخری سرے تک دنیا کے ہر جگہ پہ آج مبلغین، شیعہ مبلغین موجود ہیں، تو یہ انقلاب اسلامی ایران کی بدولت، خمینی صاحب کے اس کنٹریبیوشن، آیت اللہ العظمیٰ سید روح اللہ الموسوی الامام الخمینی کے اس انقلاب کی وجہ سے بدولت آج پوری دنیا کے اندر تشیع کا ریکگنیشن ہوا۔ ان کی بے انتہا کتابیں، لیکن ان کا کنٹریبیوشن، کیونکہ ان پہ پوری ایک ڈاکیومنٹری بن چکی ہے، اور ہدایت ٹیلی ویژن پہ دکھائی جا چکی ہے، لبنان نے بنائی ہے، ایران نے بنائی ہے، ان کے اوپر ڈاکیومنٹری باقاعدہ پوری، ان کی پوری زندگی نامہ،
ان کی ولادت سے 1902 میں ان کی پیدائش ہوئی، 1989 میں انتقال ہوا، اور کتنے وہ ملکوں میں ملک بدر رہے، کہاں کہاں گئے، ایران سے جب نکالے گئے، ترکی جب تبعید کیا شاہ نے تو وہاں سے پھر ایران نجف آئے، نجف سے پھر کویت گئے، فرانس میں آخری ان کا وہ دور تھا، وہاں سے پھر وہ واپس ایران آئے، انقلاب ہوا، اتنی کتابیں ان کی، پھر ان کے انقلاب کے بعد کے کنٹریبیوشنز، ایک حکومت اسلامی برگزار کرنا اور تشیع کو ایک فخر سے سر اٹھانے کا دوبارہ انہوں نے موقع دیا۔ تو بہرحال آج یہ دوبارہ پھر وہ انفلوئنس ایران کا بڑا، جس کی سے جگہ جگہ حکومت اسلامی کا تصور، یا آج شیعہ حکومتوں کے تصور عراق میں، لبنان میں، بحرین وغیرہ مختلف جگہوں پہ، یہ بہرحال ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا۔ اور پھر حرم وغیرہ دوبارہ علماء کے ہاتھ میں آیا کہ ان کو توسیع کیا جائے، بڑا کیا جائے، اور آج الحمدللہ اس پہ کافی کام ہو رہا ہے، جس کے اندر بے انتہا نوابین نے، راجہ، مختلف بادشاہوں نے کنٹریبیوشنز کیے تھے، اس کو دوبارہ توسیع دی جائے، وہاں پہ علمی مراکز بنے اور وہ زیارت گاہیں بنیں، دوبارہ لوگ وہاں پہ آنے لگیں۔ تو بہرحال پورے ایران کے اندر کتنے امامزادوں کے دوبارہ مزار تعمیر کروائے گئے، نماز جمعہ کو شروع کیا گیا، آج 600 سے زیادہ نماز جمعہ ہے ایران میں، اور پوری دنیا میں مبلغین بھیجے گئے، نمائندگان بھیجے گئے۔ تو آج الحمدللہ ایک پورا کا پورا ایک نظام بنا، ایک سسٹم بنا، جس کی وجہ سے الحمدللہ آج پوری دنیا میں تشیع جو ہے وہ سر اٹھا کے تبلیغ کرنے کے لیے دوبارہ مستعد ہوا۔ ناظرین، انشاءاللہ تعالی ہم اگلے ہفتے ایک آخری پروگرام پیش کریں گے تاریخ علماء کے عنوان سے، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ لائیو پروگرام کریں اور اس کے اندر پھر ہم سوال و جواب بھی لے سکیں۔ تو یہ آج ہمارا آخری پروگرام اس سیریز کا کہہ لیں کہ لاسٹ ویک ہم انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ آخری پروگرام ایک پیش کریں تاریخ علماء کے عنوان سے، کہ یہ ہمارا اب تک کا کیا ہمارے ایک یہ کنٹریبیوشن ہمارے علماء کا، ہم نے کوشش کی کہ سمپل الفاظ میں، سادہ الفاظ میں، بہت ہی ایک کم عرصے کے اندر، چھوٹی سی ایک مدت کے اندر ایک کلی طور پہ ایک جنرل تاریخ جو ہے آپ کے سامنے پیش کر سکے، جو ہم نے پیش کی ہے تاریخ علماء کے عنوان سے پروگرام ہم نے جاری رکھا۔ یہ پچھلے سال شروع کیا تھا اور اس سال ہم نے اس کو ختم کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ خداوند متعال اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بعض ہمیں لوگوں نے آفر کیا کہ انشاءاللہ ان سارے کے سارے لیکچرز کو ایک CD کی شکل میں بنا دیں گے، یا شاید انٹرنیٹ پہ ڈالیں، یا پھر کتابی شکل بھی اس کو دے دی جائے گی۔ تو ہم اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔